وغیرہ دیکھتے ہوگے، بہت ساری ایسی مثالیں کہ صاحب بارات آنے والی تھی، سمجھ گئے وہ میرا اشارہ، کل کو بارات آتی، آج دولہا کو انتقال، آج دولہا کو مار دیا، اشارہ سمجھے ہوگے۔ یہ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ اشارہ سمجھ رہے ہو میں کہاں چل رہا ہوں؟ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا دشمنی تھی اس کی؟ زمین کی دشمنی نہیں تھی، جائیداد کی دشمنی نہیں تھی، سمجھ گئے ہوں گے لوگ؟ اپنے علاقے کی بات ہے یہ، آس پاس کی بات ہے یہ، کل بارات آنے والی ہے، آج دولہا کو مار دیا۔ کس نے مارا؟ کیوں مارا؟ یہ وجہ کیا؟ کبھی سوچا؟ کبھی غور کرا؟ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھا؟ کوئی دولت کا جھگڑا نہیں، کوئی روپیے پیسے کا جھگڑا نہیں، یہ جھگڑا جو ہے ہم نے اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو آزاد کر دیا ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، لڑکیوں کو بھی موبائل دے دیا ہے، لڑکوں کو بھی موبائل دے دیا ہے، لڑکیاں بھی جا رہی ہیں موبائل لے کر کے، لڑکے بھی جا رہے ہیں موبائل لے کر کے۔ کوئی لڑکا ایسا نہیں ہے کہ جس کی گرل فرینڈ نہ ہو، کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے جس کا بوائے فرینڈ نہ ہو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ لوگ امریکہ سے آ رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ انگلینڈ سے آ رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ یورپ سے آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے تمہارے بچے ہیں، ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہیں۔ یہ جتنے باپ ہیں ان سے کہوں گا تمہاری ذمہ داری ہے، کوئی مفتی صاحب نہیں آئیں گے، کوئی عالم صاحب نہیں آئیں گے، کوئی پیر صاحب نہیں آئیں گے، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بیٹی پہ توجہ رکھو، موبائل پہ باپ کہاں کر رہی ہے، موبائل کہاں پہ استعمال کر رہی ہے، ٹیوشن کے نام سے سارا دن دوسروں کی موٹر سائیکل پہ جو گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کبھی برگر کھاتی ہوئی پکڑی جا رہی ہے، کبھی موموز کھاتی ہوئی پکڑی جا رہی ہے، کبھی پیزا کھاتی ہوئی پکڑی جا رہی ہے، کبھی سوٹ بتاشے کھاتی ہوئی پکڑی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کہاں سے آیا؟ یہ ماں باپ کی ڈھیل ہے۔ بچی ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے، ٹیوشن پڑھنے نہیں جا رہی ہے، غنڈہ گردی کرنے جا رہی ہے، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ جا رہی ہے، ورنہ یہی دن دیکھنے ملے گا۔ اب مجھے بتاؤ، کل بارات آنے والی ہے، آج دولہا کو مار دیا گیا، اگر لڑکی نے فون نہیں کیا یا پھر وہ لڑکی کے اس کا شوہر کا دشمن جو بنا، کیوں بنا؟ ضرور کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہوگا۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ اگر اپنی بچیوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو، تو اپنے گھروں میں اسلامی ماحول لانا پڑے گا، اسلامی ماحول لانا پڑے گا، یہودیت سے نکلنا پڑے گا، نصرانیت سے نکلنا پڑے گا۔ ایک ایک چیز کو اٹھا کر کے دیکھو، اگر شادی دیکھ لو تو لگتے ہی نہیں مسلمانوں کے گھرانے میں شادی ہو رہی ہے۔ سارے کے سارے فنکشن موبائل میں دیکھ کر کے جو بمبئی میں فلمی دنیا میں ہو رہے ہیں، وہی موبائل میں دیکھ کر کے مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ مہندی ہو رہی ہے تو وہ بھی مسلمانوں کے گھروں میں فلمی دنیا کے طریقے پر۔ میں بڑا کھل کے بولنا چاہتا ہوں، اگر ہلدی ہو رہی ہے وہ بھی وہی طریقہ ہے، بارات شادی ہے، ریبن کاٹے جا رہے ہیں، لڑکیاں ویلکم کہہ کر کے پھول برسا رہی ہے۔ ارے ذرا ہوش کی پیو، بیٹیوں کا جسم دکھانے کے لیے نہیں بلکہ چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ تم یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مستان شاہ بابا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزانہ آپ لوگ ولیوں کی شان میں سن رہے، مگر یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ، یہ کوئی اور نہیں سنبھال سکتا۔ دیکھ لو، اٹھا کر کے دیکھو، توجہ رکھو میری طرف۔ ابھی کچھ دنوں پہلے رودر پوری کی تو بات ہے، داماد اور ساس میں موبائل پہ بات ہوتے ہوتے بہو رکھی رہ گئی، ساس کو لے کے بھاگ گیا۔ ایک نہیں کتنی مثالیں۔
یہ دیکھو یہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ نکل کہاں سے رہا ہے؟ کیا باپ کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس کے ساتھ موبائل پہ ٹچ ہے؟ اگر باپ کو پتہ نہیں ہے تو ماں کو بھی پتہ نہیں ہے؟ ماں پاگل ہے کیا؟ ماں کو بھی پتہ ہے، مگر جان بوجھ کے اندھے بنے پڑے، جان بوجھ کے بہرے بنے پڑے، جان بوجھ کے گونگے بنے پڑے۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے شادیاں بہت زیادہ مہنگی کر دی ہیں، اتنی مہنگی کر دی ہیں، اتنی مہنگی کر دی ہیں، باپ کی اب بس کی نہیں ہے کہ اتنی مہنگی شادی کر لے، چھوٹ دے دیتا، جا اپنی مرضی سے کر، بھاگ نگاہ کر یا جو چاہے کر، میری آنکھیں بند ہیں۔ مانو یا مت مانو، سچ کڑوا یہی ہے، حضور اصلی بات ہے۔ شادی مہنگی کر دی ہے، ایک ایک شادی میں 5 5 6 6 فنکشن، پروگرام۔ پہلے چھوٹے چھوٹے مہندی لگائی جاتی تھی، بچی آ جاتی تھی گھر میں آ کے لگا دیے جاتی تھی، اب تو میرج ہالوں میں مہندی لگ بھی نہیں رہی ہے اور سینکڑوں آدمیوں کا کھانا چلنا مہندی کے نام پہ۔ تمہیں دیکھنا پڑے گا، اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا، توجہ کرنا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ پھر لوگ باتیں بناتے کہ دیکھو وہ مسلمان کی لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی، اس کی لڑکی مسلمان کے ساتھ چلی گئی، ایسا ہے ویسا ہے، یوں ہے اور تو ہے، دنیا بھر کی باتیں۔ ہمارے ادھر محاورہ بولا جاتا چلی میں دوو اور کرم کو ٹٹولو۔ محاورہ بولا جاتا کیا بولو؟ چلی میں دوو اور کرم کو ٹٹولو۔ اور ایسے حالات اگر شوہر سعودی عرب چلا گیا، یہ بھی سن لو، توجہ سے سن لینا، شوہر سعودی عرب چلا گیا تو اس کی بیوی اس کی امانت میں خیانت کرنے لگی، دوسروں کی موٹر سائیکلوں پہ گھومنے لگی۔ شوہر کہیں اور گیا کمانے، کیرلا گیا یا کہیں چلا گیا، بیوی کرائے پہ رہ رہی ہے، اسے پتا نہیں ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ گھوما جا رہا۔ کیا باپ کو پتا نہیں ہے میری بیٹی کس حال میں ہے؟ یا ماں کو پتا نہیں ہے میری بیٹی کس حال میں ہے؟ اتنی غنڈہ گردی ہو رہی ہے، زنا اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا، باپ کو چھوڑو، ماں کو چھوڑو، محلے والوں کو بھی پتا ہے کہ اس کی بیوی کہاں جاتی ہے، محلے والوں کو بھی پتا ہے اس کی بیٹی کہاں جاتی ہے، سب کو پتا ہے کون کہاں جاتا ہے، مگر بولنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ ایک دن یاد رکھو، یہ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بزرگوں کا فیضان ہے جو ہم پر رحمتیں برس رہی ہے، ورنہ ہمارے کارنامے ایسے ہیں، ہم پر پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، ہم پر ہمارے کارنامے ایسے ہیں کہ بجلی گرا دینی چاہیے، ہمارے کارنامے ایسے ہیں کہ زمین پھٹ جائے، زمین میں دھسا دینا چاہیے، ہمارے